جاوید مسعود سے میرا اتنا گہرا دوستانہ تھا کہ میں ایک قدم بھی اس کی مرضی کے خلاف اٹھا نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھ پر نثار تھا، میں اس پر۔ ہم ہر روز قریب 10-12 گھنٹے ساتھ رہتے تھے۔ وہ اپنے رشتہ داروں سے خوش نہیں تھا، اس لیے جب بھی وہ بات کرتا تو کبھی اپنے بڑے بھائی کی برائی کرتا اور کہتا شاباش برادر، خورد باش، اور کبھی کبھی گھنٹوں خاموش رہتا، جیسے خلا میں دیکھ رہا ہے۔ میں اس کے ان لمحات سے تنگ آ کر جب زور سے پکارتا جاوید یہ کیا بےہودگی ہے، وہ ایک دم چونکتا اور معذرت کرتا اوہ سعادت بھائی معاف کرنا۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ وہ اس وقت بالکل خالی ذہن ہوتا۔ میں کہتا بھائی جاوید دیکھو، مجھے تمہارا یہ وقتاً فوقتاً معلوم نہیں کن گہرائیوں میں کھو جانا بالکل پسند نہیں، مجھے تو ڈر لگتا ہے ایک دن تم پاگل ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر جاوید بہت ہنستا۔ پاگل ہونا بہت مشکل ہے سعادت، لیکن آہستہ آہستہ اس کا خلائیں دیکھنا بڑھتا گیا اور اس کی خاموشی طویل سکوت میں تبدیل ہو گئی، اور وہ پیاری سی مسکراہٹ جو اس کے ہونٹوں پر ہر وقت کھلتی رہتی تھی بالکل پھیکی پڑ گئی۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا آخر بات کیا ہے؟ تم ٹھہرے پانی بن گئے ہو، ہوا کیا ہے تمہیں؟ میں تمہارا دوست ہوں، خدا کے لیے مجھ سے تو اپنا راز نہ چھپاؤ۔ جاوید خاموش رہا۔ جب میں نے اس کو بہت لعن طعن کی تو اس نے اپنی زبان کھولی۔ میں کالج سے فارغ ہو کر 1:30 کے قریب آؤں گا، اس وقت تمہیں جو پوچھنا ہوگا بتا دوں گا۔ وعدے کے مطابق وہ ٹھیک 1:30 میرے یہاں آیا۔ وہ مجھ سے 4 سال چھوٹا تھا، بے حد خوبصورت، اس میں نسوانیت کی جھلک تھی۔ پڑھائی سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں آوارہ گرد تھا، لیکن وہ باقاعدگی کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میں اس کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ جب میں نے اس کو سگریٹ پیش کیا تو اس نے مجھ سے کہا تم میرے روگ کے متعلق پوچھنا چاہتے تھے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں روگ کیا ہے، سوگ کیا ہے۔ بہرحال تم نارمل حالت میں نہیں ہو، تمہیں کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور ہے۔ وہ مسکرایا ہے اس لیے کہ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ محبت؟ میں بوکھلا گیا۔ جاوید کی عمر بمشکل 18 برس کی ہوگی۔ وہ خود ایک خوبرو لڑکی کی مانند تھا، اس کو کس لڑکی سے محبت ہو سکتی ہے یا ہو گئی ہے؟ وہ تو کنواری لڑکیوں سے کہیں زیادہ شرمیلا اور لچکیلا تھا۔ وہ مجھ سے باتیں کرتا تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ وہ ایک دہقانی دوشیزہ ہے جس نے پہلی دفعہ کوئی عشقیہ فلم دیکھا ہے۔ آج وہی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے پہلے سمجھا شاید مذاق کر رہا ہے، مگر اس کا چہرہ بہت سنجیدہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ فکر کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ آخر میں نے پوچھا کس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے تمہیں؟ اس نے کوئی جھیپ محسوس نہ کی۔ ایک لڑکی ہے، زاہدہ ہے، ہمارے پڑوس میں رہتی ہے، بس اس سے محبت ہو گئی ہے۔ عمر 16 برس کے قریب ہے، بہت خوبصورت ہے اور بھولی بھالی ہے۔ چوری چھپے اس سے کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اس نے میری محبت قبول کر لی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو پھر اس اداسی کا مطلب کیا ہے جو تم پر ہر وقت چھائی رہتی ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا سعادت، تم نے کبھی محبت کی ہو تو جانو، محبت اداسی کا دوسرا نام ہے۔ ہر وقت آدمی کھویا کھویا سا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل و دماغ میں صرف خیال یار ہوتا ہے۔ میں نے زاہدہ سے تمہارا ذکر کیا اور اس سے کہا کہ تمہارے بعد اگر کوئی ہستی مجھے عزیز ہے تو وہ میرا دوست سعادت ہے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس میں نے کہہ دیا، اور زاہدہ نے بڑا اشتیاق ظاہر کیا کہ میں تمہیں اس سے ملاؤں۔ اس سے میری وہ چیز پسند ہے جسے میں پسند کرتا ہوں۔ بولو چلو گے اپنی بھابھی کو دیکھنے؟ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اس سے کیا کہوں، اس کے پتلے پتلے نازک ہونٹوں پر الفاظ بھابھی سجتا نہیں تھا۔ میری بات کا جواب تو میں نے سرسری طور پر کہہ دیا، چلیں گے، ضرور چلیں گے، پر کہاں؟
اس نے مجھ سے کہا تھا کہ کل وہ شام کو 5 بجے کسی بہانے سے لانس گارڈن آئے گی۔ آپ اپنے پیارے دوست کو ضرور ساتھ لائیے گا۔ اب تم کل تیار رہنا، بلکہ خود ہی 5 بجے سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جانا۔ ہم جم خانہ کلب کے اس طرف لان میں تمہارا انتظار کرتے ہوں گے۔ میں انکار کیسے کرتا، اس لیے کہ مجھے جاوید سے بے حد پیار تھا۔ میں نے وعدہ کر لیا، لیکن مجھے اس پر کچھ ترس آ رہا تھا۔ میں نے اس سے اچانک پوچھا، لڑکی شریف اور پاک باز ہے نا؟ جاوید کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ میں زاہدہ کے بارے میں ایسی باتیں سوچ سکتا ہوں؟ نہ سن سکتا ہوں۔ تمہیں اگر اس سے ملنا ہے تو کل شام کو ٹھیک 5 بجے لانس گارڈن پہنچ جانا۔ خدا حافظ۔ جب وہ ایک دم اٹھ کر چلا گیا تو میں نے سوچنا شروع کیا۔ مجھے بڑی ندامت محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے کیوں اس سے ایسا سوال کیا جس سے اس کے جذبات مجروح ہوئے۔ آخر وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اگر کوئی لڑکی کس سے محبت کرے تو ضروری نہیں وہ بد کردار ہو۔ جاوید مجھے اپنا مخلص ترین دوست یقین کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ناراضی کے باوجود مجھ سے برہم نہ ہوا اور مجھ کو جاتے ہوئے کہہ گیا کہ وہ شام کو لانس گارڈن آئے۔ میں سوچتا کہ زاہدہ سے مل کر میں اس سے کس قسم کی باتیں کروں گا۔ بے شمار باتیں میرے ذہن میں آئیں، لیکن وہ اس قابل نہیں تھیں کہ کسی دوست کی محبوبہ سے کی جائیں۔ میرے متعلق خدا معلوم وہ اس سے کیا کچھ کہہ چکا تھا۔ یقیناً اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار بڑے ولہانہ طور پر کیا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زاہدہ کے دل میں میری طرف سے حسد پیدا ہو گیا ہو، کیونکہ عورتیں اپنے عاشقوں کی محبت بڑھتے نہیں دیکھ سکتی۔ شاید میرا مذاق اڑانے کے لیے اس نے جاوید سے کہا ہو کہ تم مجھے اپنے پیارے دوست سے ضرور ملا۔ بہرحال مجھے اپنے عزیز ترین دوست کی محبوبہ سے ملنا تھا۔ اس تقریب پر میں نے سوچا کوئی تحفہ تو لے جانا چاہیے۔ رات بھر غور کرتا رہا، آخر ایک تحفہ سمجھ میں آیا کہ سونے کے ٹاپس ٹھیک رہیں گے۔ انارکلی میں گیا تو سب دکانیں بند۔ معلوم ہوا کہ اتوار کی تعطیل ہے، چھٹی ہے، لیکن ایک جوہری کی دکان کھلی تھی۔ اس سے ٹاپس خریدے اور واپس گھر آیا۔ 4 بجے تک شش و پنج میں مبتلا رہا کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ مجھے کچھ حجاب سا محسوس ہو رہا تھا۔ لڑکیوں سے بے تکلف باتیں کرنے کا میں عادی نہیں تھا، اس لیے مجھ پر گھبراہٹ کا عالم طاری تھا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں نے کچھ دیر سونا چاہا، مگر کروٹیں بدلتا رہا۔ ٹاپس میرے تکیے کے نیچے پڑے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ 2 دھکتے ہوئے انگارے ہیں۔ اٹھا، غسل کیا، اس کے بعد شیو، پھر نہایا اور کپڑے بدل کر بڑے کمرے میں کلاک کی ٹک ٹک سننے لگا۔ 3 بج چکے تھے۔ اخبار اٹھایا، مگر اس کی ایک خبر بھی نہ پڑھ سکا۔ عجب مصیبت تھی، عشق میرا دوست جاوید کر رہا تھا اور میں ایک قسم کا مجنوں بن گیا تھا۔ میرا بہترین سوٹ رینکن کا سلا ہوا میرے بدن پر تھا، رومال نیا، شو بھی نئے۔ میں نے یہ سنگھار اس لیے کیا تھا کہ جاوید نے جو تعریف کے پل زاہدہ کے سامنے باندھے ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ 4:30 بجے میں اٹھا، اپنی ریلی کی سب سائیکل لیا اور آہستہ آہستہ لانس گارڈن روانہ ہو گیا۔ جم خانہ کلب کے اس طرف لان میں مجھے جاوید دکھائی دیا۔ وہ اکیلا تھا۔ اس نے زور کا نعرہ بلند کیا۔ میں جب سائیکل پر سے اترا تو وہ میرے ساتھ چمٹ گیا، کہنے لگا، تم پہلے ہی پہنچ گئے، بہت اچھا کیا۔ زاہدہ اب آتی ہی ہوگی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں اپنی کار بھیج دوں گا، مگر وہ رضامند نہ ہوئی، تانگے میں آئے گی۔ جاوید کے باپ کی ایک کار تھی، بیبی اسٹن، خدا معلوم کس صدی کا ماڈل تھا۔ زیادہ تر یہ جاوید ہی کے استعمال میں آتی تھی۔ لانس گارڈن میں داخل ہوتے وقت یہ عجوبہ روزگار موٹر دیکھ لی تھی۔ میں نے اس سے کہا آؤ بیٹھ جائیں، لیکن وہ رضامند نہ ہوا۔ مجھ سے کہنے لگا، تم ایسا کرو، باہر گیٹ پر جاؤ، ایک تانگا آئے گا جس میں ایک دبلی پتلی لڑکی سیاہ برقع پہنے ہوئے ہوگی۔ تم تانگے والے کو ٹھہرا لینا اور اس سے کہنا جاوید کا دوست سعادت ہوں، اس نے مجھے تمہارے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ نہیں جاوید، مجھ میں اتنی جرأت نہیں، لا حول ولا۔ جب تم نام بتا دو گے تو اس سے چوں کرنے کی بھی جرأت نہیں ہوگی۔ تمہاری جرأت کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے۔
یار زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے بعد میں یاد کر کے آدمی محفوظ ہو سکے۔ جب زہرا سے میری شادی ہو جائے گی تو ہم آج کے اس واقعے کو یاد کر کے خوب ہنسا کریں گے۔ جاؤ میرے بھائی، وہ بس اب آتی ہی ہوگی۔ میں جاوید کا کہنا کیسے موڑ سکتا تھا؟ بادل نخواستہ چلا گیا اور گیٹ سے کچھ دور کھڑا رہ کر اس تانگے کا انتظار کرنے لگا جس میں زاہدہ اکیلی کالے برقعے میں ہو۔ آدھے گھنٹے کے بعد ایک تانگا اندر داخل ہوا جس میں ایک لڑکی کالے ریشمی برقعے میں ملبوس پچھلی نشست پر ٹانگیں پھیلائے ہوئے بیٹھی تھی۔ میں جھمتا سمٹتا ڈرتا آگے بڑھا اور تانگے والے کو روکا۔ اس نے فوراً اپنا تانگا روک لیا۔ میں نے اس سے کہا، یہ سواری کہاں سے آئی ہے؟ تانگے والے نے ذرا سختی سے جواب دیا، تمہیں سے کیا مطلب؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ برقع پوش لڑکی نے مہین سے آواز میں تانگے والے کو ڈانٹا، تم شریف آدمی سے بات کرنا بھی نہیں جانتے؟ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، آپ نے تانگا کیوں روکا تھا جناب؟ میں نے اقلاع کے جواب دیا، جاوید میں جاوید کا دوست سعادت ہوں۔ آپ کا نام زاہدہ ہے نا؟ اس نے بڑی نرمی سے جواب دیا، جی ہاں، میں آپ کے متعلق ان سے بہت سی باتیں سن چکی ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ سے اس طرح ملوں اور دیکھوں کہ آپ مجھ سے کس طرح پیش آتی ہیں۔ وہ ادھر جم خانہ کلب کے پاس گھاس کے تختے پر بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے اپنی نقاب اٹھائی، اچھی خاصی شکل و صورت تھی۔ مسکرا کر مجھ سے کہا، آپ اگلی نشست پر بیٹھ جائیں، مجھے ایک ضروری کام ہے، ابھی چند منٹوں میں لوٹ آئیں گے، آپ کے دوست کو زیادہ دیر تک گھاس پر نہیں بیٹھنا پڑے گا۔ میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگلی نشست پر کوچوان کے ساتھ بھی بیٹھ گیا۔ تانگا اسمبلی ہال کے پاس سے گزرا تو میں نے تانگے والے سے کہا، بھائی صاحب، یہاں کوئی سگریٹ والے کی دکان ہو تو ذرا دیر کے لیے ٹھہر جانا، میرے سگریٹ ختم ہو گئے ہیں۔ ذرا آگے بڑھے تو سڑک پر ایک سگریٹ پان والا بیٹھا تھا۔ تانگے والا نے اپنا تانگا روکا۔ میں اترا تو زاہدہ نے کہا، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، یہ تانگے والا لے آئے گا۔ میں نے کہا، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے، اور اس پان سگریٹ والے کے پاس پہنچ گیا۔ ایک ڈبہ گولڈ فلیک کے لیے ایک ماچس اور 2 پان۔ جب 5 کے نوٹ سے باقی پیسے لے موڑا تو کوچوان میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے دبی زبان میں مجھ سے کہا، حضور اس عورت سے بچ کے رہیے گا۔ میں بڑا حیران ہوا، کیوں؟ کوچوان نے بڑے وسعت سے کہا، فاحشہ ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ شریف اور نوجوان لڑکوں کو پھانستی ہی ہے، میرے تانگے میں اکثر بیٹھتی ہے۔ یہ سن کر میرے حسن خطا ہو گئے۔ میں نے تانگے والے سے کہا، خدا کرے تم اسے وہیں چھوڑ آؤ جہاں سے لائے ہو، کہہ دینا میں اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ میرا دوست وہاں لانس گارڈ میں انتظار کر رہا ہے۔ تانگے والا چلا گیا۔ معلوم نہیں اس نے زاہدہ سے کیا کہا۔ میں نے ایک دوسرا تانگا لیا اور سیدھا لانس گارڈن پہنچا۔ دیکھا جاوید خوبصورت لڑکی سے محو گفتگو ہے، وہ بڑی شرمیلی اور لجیلی تھی۔ میں جب پاس آیا تو اس نے فوراً اپنے دوپٹہ سے منہ چھپا لیا۔ جاوید نے بڑی خفگی آمیز لہجے میں مجھ سے کہا، تم کہاں غارت ہو گئے تھے، تمہیں بھابی کب آئے گی؟ تمہاری بھابی کب کی آئی بیٹھی ہے؟ سمجھ میں نہ آیا، کیا کہوں؟ سخت بوکھلا گیا۔ اس بوکھلاہٹ میں یہ کہہ گیا، تو وہ کون تھی جو مجھے تانگے میں ملی؟ جاوید ہنسا، مذاق نہ کرو، مجھ سے بیٹھ جاؤ اور اپنی بھابی سے باتیں کرو، یہ تم سے ملنے کی بہت مشتاق تھیں۔ میں بیٹھ گیا اور کوئی سلیقے کی بات نہ کر سکا، اس لیے کہ میرے دل و دماغ پر وہ لڑکی یا عورت مسلط ہو گئی تھی جس کے متعلق تانگے والے نے مجھے بڑے خلوص سے بتا دیا تھا کہ فاحشہ ہے۔ دوستو، آج کی سٹوری اگر اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔